الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ سُبْحَانَهُ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِیق۔ تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ اس کی رحمت، کرم، فضل اور احسان سے ہمارے لیے خیر پر جمع ہونا ممکن ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ یہ چھٹی کے اعتبار سے ہم اپنے مقررہ وقت سے کچھ پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولاً تو 1 گھنٹہ تھا جس میں کچھ 15 منٹ کی تاخیر ہے، لیکن بہرحال محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنی اس چھٹی کو بھی بھرپور انداز سے اس دین پر لگانے کی توفیق دے۔ سورہ نساء انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ یہ مدنی صورتیں ہمارے پاس چل رہی ہیں۔ سورہ بقرہ الحمدللہ ایک طویل سورہ مبارکہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے احکامات ہمارے ذہن نشین ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سورہ آل عمران جنگ احد کی بات چل رہی تھی۔ یہ دین محض صرف تسبیحاں گرا لینے کا نام نہیں، اس سے بڑھ کر اپنا جان، مال، وقت، اسباب، ہر چیز اس دین کے لیے قربان کر دینے کا تصور ہم نے جنگ احد کی صورت میں دیکھا۔ بہت جامع اور پیاری دعائیں اس پر بات کو لا کر اختتام کیا گیا۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء ہے، اور یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے، 24 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو 176 176 یا بعض مصحف میں آپ دیکھیں گے 177 آیات ہے۔ وہ صرف ایک وقت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ یعنی کہ کنٹینٹ سارے وہی ہیں، صرف نمبرنگ کے اعتبار سے اگر آپ کو دیکھیں گے تو وہ اوپر نیچے ہوگا۔ تو یہ مدنی سورہ مبارکہ، پہلے اس کا ایک مختصر سا تعارف لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو ہے اس کی جو تفصیل کے ساتھ آگے وضاحت کو لیتے چلیں۔ جی، یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں کچھ مماثلت ہے، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ جی آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ اسی انداز سے جامع دعاؤں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، بیچ میں اگر دیکھیں گے تو وہاں یہود سے بات کی گئی، یہاں نصارہ سے بات کی گئی، وہاں اسلام کی بات کی گئی، یہاں ایمان کی بات کی گئی۔ تو الحمدللہ اس طرح مضامین کو سمجھنے میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یہی انداز سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بھی آپ دیکھیں گے۔ سورہ نساء کے آغاز میں صیغہ خطاب جو ہے وہ یا ایھا الناس سے ہے، اے لوگو، یعنی خطاب عام ہے، اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اس انداز سے بات ملے گی۔ اچھا، یہاں یعنی وہاں خطاب خاص طور پر انسانوں میں سے ان لوگوں سے جو ایمان کے دعوے دار ہے، بلکہ یوں چھوڑ دیجئے ایمان کے دعوے کن سے خطاب ہوتا ہے، بات کن سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، تو کون ہے بھائی ایمان والا؟ ہم ہیں نا۔ اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے۔ اور کس نے آ کے دین کو بچانا ہے؟ کھڑے ہوں، اللہ کے کلام سے جڑیں، اور اللہ کے کلام کے لیے اپنے جان، مال، وقت، اسباب قربان کرنے والا ایک جذبہ ہو۔ بغیر تمہید کے براہ راست آغاز ہے۔ دونوں میں شریعت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ نساء میں معاشرتی سطح پہ آپ دیکھیں گے، ایک معاشرے میں اندر رہتے ہوئے کیا کیا احکامات بتائے گئے، انشاءاللہ بہت بھرپور انداز سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ جبکہ سورہ مائدہ میں سیاسی سطح پر گفتگو گئی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی ایک جگہ ایسی بندہ نکال کے نہیں دکھا سکتا جہاں پہ کہے جی مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، میں اپنی مرضی کر لوں، کتاب نے کچھ نہیں بتایا۔ کتاب تو تجھے اگر قبر کے اندر اتار رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ منہ اس کا کس طرف کر دینا، کیا پڑھتے ہوئے اتارنا ہے۔ یعنی اگر مرے ہوئے پہ یہ احکامات لگاتی تو زندہ کو شتر بے مہار چھوڑ دے گی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے بندے تو نے کیا گمان رکھا ہے کہ تجھے شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ احکامات مکمل، جامع، واضح کتاب۔ نساء میں کون سے احکامات ہیں جی؟
معاشرتی. انشاءاللہ یہ چیزیں یاد بھی رکھنی. اللہ نے چاہا آپ جب اس چیز کو محسوس کریں گے, اس کی لذت کو, کہ جب یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں اور پھر مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو وہ دل پر کس انداز سے اثر انداز ہوتی ہیں. دوسری سطح پر سورہ مائدہ میں سیاسی سطح پر بات کی جا رہی ہے. اچھا, یہاں سے جو پارٹ ہے نا, یہ جو پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ اصلاً ہے آیات کا تجزیہ, اور 1 سے 43 تک مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, آیت نمبر 1 سے 43 تک. پھر آیت نمبر 44 سے 57 تک اہل کتاب میں سے یہود سے خطاب کیا جا رہا ہے. پھر آ کے آیت نمبر 58 سے 149 مسلمانوں سے خطاب ہے, لیکن بظاہر مسلمان, اور اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ منافقین کا ہے. یہ سورہ مبارکہ, اس میں بار بار منافقین کا بڑا ذکر ملے گا, اور منافقین پہ جو 3 چیزیں بڑی بھاری گزرتی ہیں ان میں سے ایک اطاعت رسول, ہجرت سے گریز اور جہاد میں آنا, یہ ان کا بھی ذکر آئے گا. آج بھی اسی پہ پابندی ہے نا, ہر چیز پہ بولنا کوئی نہیں. اصلی ایمان نہیں چاہیے, گھی نے اصلی چاہیے, ایمان انہیں نقلی چاہیے. عجیب سی بات ہے. مسلمانوں میں سے منافقین سے خطاب 150 سے 176 دونوں سے پھر یہاں پر لا کر خطاب کیا جا رہا ہے. یہ اچھا, وہاں پہ یہ آپ کے سامنے یہ اس انداز سے وہی سلائیڈ اصل میں مضامین کا تجزیہ اس جگہ پہ بھی آ گیا, لیکن وہ اس جگہ پہ زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ آیت نمبر 1 سے 43 اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف ہے معاشرے کے ہر فرد کے جان, مال اور عزت کا احترام اور تحفظ. ایک حدیث ہے پیچھے, کل المسلم علی المسلم حرام, ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ کیا ہے جی, اس کو ایسے ہی ادا کرے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ کیا ہے حرام, اس کی جان بھی, اس کی مال بھی, اس کی عزت بھی. اردہ و مالہ, فرمائے گا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و اردہ, اس کی جان بھی, اس کی مال بھی, اس کی عزت بھی. تو اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف یہ ہے معاشرے کے ہر فرد کے جان, مال اور عزت کا احترام اور تحفظ. دوسری بات, وہی آیتوں کو مزید کھولا گیا. 44 سے 57 یہود کے جرائم کا بیان ملے گا. آیت نمبر 58 سے 149 اہل ایمان سے خطاب, منافقین کی 3 کمزوریاں, اطاعت رسول سے گریز, ہجرت سے پہلو تہی, جنگ سے فرار. یہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا, عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے عین مقام شہادت پر آ کے الگ ہو کے کھڑا ہو گئے, جی میری بات نہیں مانی گئی. آیت نمبر 150 سے 176 اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات. یہ ایک انشاءاللہ تعالی اس کا تعارف ہمارے سامنے رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ اس انداز سے ہم بریکنگ کر کے پڑھتے ہیں تو مضامین بڑی ہی عمدہ انداز سے ہمارے سامنے وضاحت ہوتی ہے, ورنہ تو بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا بات کس سے کہی جا رہی ہے, اس ٹکڑے میں کس چیز کو محور و مرکز موضوع بنایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منھا زوجھا, پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو, اور قریبی رشتہ داروں میں بھی, والارحام, اور صلہ رحمی بھی کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بلا شبہ اللہ سے ڈرو, بلا شبہ اللہ تم پر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہے. آیت نمبر 1 ہے سورہ نساء کی. جی کہاں پر تلاوت کی جاتی ہے, نکاح میں. ٹھیک ہے, آگے نا نکاح کے حوالے سے بات, ہم نے ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 101 پڑھی تھی, اور یہاں پر آ کے یہ پھر پہلی آیت اس کی آ رہی ہے. خاندانی زندگی کا آغاز ہے, اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ مساوات انسانی کا بیان, لوگوں خالق کے ایک ہے, والدین ایک ہیں, تو آپس میں یہ اس انداز کی اونچ نیچ, جسے جا کے سورہ حدید میں, سورہ حجرات میں بیان کیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں زیادہ تقوی والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے. باقی سید ہاشمی قریشی یہ چیزیں نہیں ہیں. مساوات انسانی کو بھی اس جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال لوگوں اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی حوا سلام علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ بخاری کی ایک روایت ہے, اور بلکہ وہاں پہ کہا گیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ, اسے سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ٹیڑھے پن سے, اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, وہ کہتی ہے اگر آپ کمائی کم کر رہے ہیں, تھوڑی سی زیادہ کریں, تو پھر مطلب دیکھیں نا, وہ بھی آپ کے ساتھ ہی اسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, اور وہ تو ماشاءاللہ اتنا گھر میں لاتے ہیں, اور آپ تو کچھ لے کے نہیں آ رہے, تو پھر بندہ لگ جائے کام پہ. نہیں بھائی, اس کا مطلب یہ نہیں کہا گیا قطعاً کہ وہ کہہ رہی ہے اگر مجھے ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھنی ہے, بے پردہ جانا
جانا ہے. کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے. بس پھر پردہ کس بات کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا رہا قطعاً. اس کا مطلب یہ کہا رہا ہے کہیں اس میں جذباتی کیفیت زیادہ ہے, وہ بات نہیں سمجھ پاتی, کچھ اور معاملہ ہے, تو تم ذرا اس سے ہاتھ ہلکا رکھو, خیال سے رکھو, تم سمجھ جاؤ. ذرا کوئی گڑبڑ ہو تو یہ نہیں کہ میں کھٹ کر کے طلاق دے دوں گا, نہیں, اس وقت تم نے ہوش کے ناخن لینے. تو بہت سارے انداز سے بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھایا جائے, اسے توڑا نہیں جائے. وہ ایک روایت میں سے الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو, اور قریبی رشتہ داروں میں, یعنی یہ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے, ان کی پاسداری کرو. اور خاص طور پہ یہ خاندانی زندگی میں جب بات بتائی جا رہی تو اس وقت کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک بندی سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے خاندان کا نیا سلسلہ ہے, ایک بندے سے بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے بھی نیا سلسلہ ہے. تم اپنی جگہ اس کا ادب احترام کرو, اس کے رشتہ داروں کا کرو. یہ خاندانی زندگی کو بھی جوڑ کے رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اس کے علاوہ یقین کیجئے آپ اس پہ جتنی کنڈیشنز لگوا لے, 1 منٹ لگتا ہے ٹوٹنے میں. پیپر پہ لکھی ہوئی ہے نا, اللہ کے ڈر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ایک بندی اس ڈر سے کرے کہ میں نے کل کو رب کو جواب دینا ہے, ایک بندہ اس لیے اس کا خیال کرے کہ میں نے کل کو رب کو جواب دینا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ سے ڈرو, اللہ تم پر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ نگاہ رکھے ہوا ہے. یہ جو دونوں کی نکاح ہوا ہے اور وہ موٹر بائک پہ گھومتے پھر رہے ہیں, اور جہاں پہ پارٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ڈائلاگ چلتے ہیں؟ اللہ حافظ, ہیں بے پردہ, چاہے یہی دوپٹہ پھنسے, گرے, مرے, کیا ہو. اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ تم پر نگاہ رکھے ہوئے تمہارے ایک ایک عمل کو چیک کر رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بھی کافی گفتگو ملے گی کہ ان کا مال نہ کھایا جائے. اسی طرح مہر کے حوالے سے اور وراثت کے احکامات آئیں گے. اب وہ انشاءاللہ ہم اس رکوع میں پڑھنے لگے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دینا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش کرو. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, یہ بڑے گناہ کی بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم ان سے انصاف نہ کر سکو گے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو پھر دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 2 3 3 اور 4 4 تک نکاح کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے. 2 2 3 3 4 4, یعنی کہ کل 4, یہ نہیں 2 × 2 4 اور 3 × 3 6. بندے بیچارے تو پہلے ترسے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو جب بتا دیا نا 2 2 اور 3 3 اور 4 4, تو وہ تو پھر ملٹی پلائی اور پلس اور سب کو شروع کر دیتے ہیں. تو میکسیمم 4 ہیں, وہ بھی ایشیا میں آ جائیں تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ بندی جاتے جاتے بھی وعدہ لے کے جا رہی تھی, سن لیں آپ نے میرے مرنے کے بعد بھی نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے تو یہ دعا پوری ہوئی تھی, ابھی پھر آگے بھی نہیں ہونی. خیر, یہاں پر جو انداز بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک معاملہ یہ رکھا ہے 4 تک نکاح کی اجازت ہے. انشاءاللہ سورہ احزاب پڑھیں گے تو وہاں پر جا کے دیکھا گیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بھی پابندی نہیں تھی, اس لیے وہاں پر انہوں نے واویلا مچایا. لیکن مسلمان مردوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے. البتہ کہا گیا کہ تم اس میں, اچھا یہ ریکمنڈیشن ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے فرض کر دیا گیا کہ دین کے سارے احکامات پامال کر کے 4 ہی کرنی, اور نہ یہ ہے کہ چوری چھپے دونوں جگہوں پہ افراط اور تفریط کو دیکھ لیجیے گا. بہت ہی مختصر وقت میں اس بات کو خطرناک ٹاپک کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ ہی یہ انداز ہو کہ پورے دین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے 4 شادیاں, 2 2 3 3 4 4 ضرور کرو. نہ یہ ہے, اور نہ یہ ہے کہ یہ حرام کے درجے میں. ڈیٹنگ ہے, گڑبڑ ہے, فلرٹنگ ہے, اور سیکٹری رکھی ہوئی ہے, اور سارے گڑبڑیں چل رہی ہیں, لیکن بہرحال نکاح نہیں آپ کر سکتے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. اس لیے فوراً جب کبھی نکاح دوسرے کا معاملہ تو کہتے ہیں کہیں نکاح تو نہیں کیا آپ نے. اس کا مطلب کیا, باقی آپ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو آ کے بات کہی گئی کہ عدل کرنا ہے. اگر یہ معاملہ ہو کوئی بندہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو پھر وہ عدل کو بھی ملحوظ خاطر رکھے. پھر دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں وہ 2 2 3 3 4 4 تک نکاح کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے پھر ایک کافی ہے. بعض لوگ اس بات پہ اسی بات زور پہ دیتے ہیں انصاف کر ہی نہیں سکتے جی, تو پھر یہ دی کس لیے تھی. انصاف ظاہری بات ہے ایک حد تک ہی کرنا ہے. اب یہ تو نہیں ہے سارا دن وہ فزیکل بیلنس اٹھا کے ساتھ پھرتا رہے گا, اچھا بھئی یہ ہو گیا, اچھا بھئی یہ ہو گیا, یہ نہیں, ظاہری بات ہے. لیکن ڈرایا گیا کہ اگر معاشرے میں کہیں کوئی گڑبڑ والا عنصر ہے کہ تم نے ایک ہی بیوی کے ہو کے رہ گئے باقی کو لٹکتا چھوڑ گیا تو یہ کل کو کل تم اللہ کے حضور حساب دو. ایسے تو ہر چیز پہ
بندے کے لیے حساب ہے اور وہ ڈرتا ہے، پھر کیا ساری چیزیں چھوڑ دے گا؟ تو بہرحال ایک معاملہ ہے۔ فرمایا گیا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے، پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، ذالک ادنا اللہ تعولوا، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی کرین ثواب ہے، یعنی یہی طریقہ عمدہ ہے۔ اور تعداد کے حوالے سے مردوں اور عورت کی، یا جو آج ہمارے ہاں مسئلے چل رہے ہیں ان کے اعتبار سے واقعتاً ایک معاملہ ہے تو صحیح، لیکن پھر میں آپ سے عرض کروں گا اس میں کسی عرب علماء کا فتویٰ لے آئیں، دیکھیں جی عرب علماء نے کہا جو آج آدمی شادی نکاح نہیں کرتے تو گناہ گار ہے۔ بھائی وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، وہ بات سمجھ کوئی نہیں ہے، جو نکاح نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے اور یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ افراط و تفریط بہرحال نہ پائی جائے، بہت ساری اس چیز کے پیچھے باتیں اور ہو سکتی ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کر دیا کرو۔ جامع طبرانی کی ایک روایت بڑی خطرناک ہے، جس نے کوئی کم و بیش حق مہر مقرر کیا اور اس کو وہ کل کو روز قیامت رب کے حضور ایک زانی کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور اس میں بھی زبردستی معاف کرانے کا معاملہ نہیں، حق مہر ضرور دیا جائے، وہ عورت کا ایک حق ہے، اور دوسرا اسے زبردستی معاف نہ کرایا جائے۔ اور اس میں ایک اور بھی افراط و تفریط والا انداز ہے کہ حق مہر پہلے سے اتنا نہ لکھوایا جائے کہ وہ بندہ دے ہی نہ سکے، بس تم لکھ دو، انہیں پہلے جنا دیا جاتا ہے، تم لکھ دو یار تم نے کون سا دینا دلانا، چور دروازہ تو آپ نے پہلے دکھا دیا۔ یہ انداز نہ ہو، وہ ایک بندی کا جائز حق ہے، وہ اس کو ادا کیا جائے۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کر دیا کرو۔ اب دیکھیں یہ عورتوں کے حقوق کا پاسدار کون بنا کھڑا ہے؟ اسلام۔ اگر معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نظر آ جاتا ہے کہ ایک عورت پٹتی ہے، کس سے پٹتی ہے بھائی؟ اپنے خاوند سے پٹتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر میں تو ہر روز ایک نئے بندے سے پٹتی ہے، وہ بدبخت انہیں اپنی تہذیب نظر نہیں آتی، ہماری تہذیب پہ آ کے باتیں کرتے ہیں۔ اسلام بہترین انداز سے عورتوں کے حقوق کا ضامن بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں کہا گیا اسلام میں بھی کہ کوئی پیٹنا ہے تم نے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی چیزیں ہم دیکھ لیں گے اپنے مقام پر۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کر دیا کرو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متاع حیات بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ یتیموں کی بات دوبارہ آ رہی ہے، یا یتیم لوگوں کے حوالے سے معاملہ آیا تھا پیچھے بھی، ان کے مال جو کہ ان کی زندگی کو گزارنے کا ذریعہ ہے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے تیزی سے نہ کھا لو، نقصان کی باتیں نہ کرو، یعنی کہ بھائی آج کھاؤ، آپ وہ کہہ رہے اسے روزانہ کوئی نئی چیز دلا دی کر دے تاکہ یہ مال بڑا ہو کے ہم سے نہ پوچھے، اس مال میں سے معروف عمدہ انداز سے رکھو۔ فرمایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے متاع حیات بنایا، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بچو، اور ان میں سے ایک ہے وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، ٹھیک ہے؟ اور آج یقین کیجئے یتیم کا مال کھانے کے لیے دنیا نہیں آتی، کون آتا ہے بھائی؟ سب سے پہلے چچا کہتا ہے یار تمہارا سارے کھا جائیں گے تو مجھے کھلا دو، تمہاری یہ زمین اونے پونی جانی تو مجھے ہی بھیج دو، یہ انداز مل رہا ہوتا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر وہ ان میں اہلیت معلوم کرو، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کو حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال ضرورت سے زیادہ اور موضوع وقت سے پیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی کفیل کھاتا پیتا اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی فقیر ہو محتاج ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اپنا حق کی خدمت عرف کے مطابق آ سکتا ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی تو پھر تو اسے تو کوئی چاہیے نہیں اس کی طرف دیکھے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو محتاج ہے، تنگ دست ہے، اور وہ کفالت بھی کر رہا ہے تو ضرورت کے مطابق اس میں سے معروف طریقے سے لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اصلاً جہالیت میں وراثت کا کوئی تقسیم کا باضابطہ طریقہ نہ تھا، ترکے کا چھوڑنے کے بعد جو بڑا لڑکا تھا وہ وراثت پر قابض ہو جاتا اور بیوہ بیٹوں اور چھوٹے لڑکوں کو محروم کر دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آگے آیتیں میراث یعنی وراثت کے احکامات پورے نازل کر دیے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں بھی حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہو تو انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ ان کے لیے ویسے تو کوئی حصہ نہیں، لیکن کیا ہے کہ بھائی رشتہ دار ہیں، دیکھیے کتنا اہمیت کے ساتھ اس معاملے کو بھی رکھا گیا کہ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا۔ غیر وارث کے لیے 1/3 کا مال کے حوالے سے کہا گیا، بلکہ 1/4 کہا گیا، 1/3 بھی ایک جگہ پہ کہا گیا کہ زیادہ ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ آگے آیت سنیے گا، فرمایا گیا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا خوف ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری چھوٹی چھوٹی اولاد ہو اور یہی تمہاری اولاد کل کو تمہارے بھائی کے دروازے پہ کھڑی اور وہ اسے ٹھڈے مار رہا ہو، وہ اس کا مال لوٹ رہا ہو، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ آج تمہارے بھائی کی اولاد آ کے، اور دینی بھائی بھی اس میں لیا جائے گا، صرف خالی وہ نہیں خونی رشتے کے ساتھ، آج وہ آ کے جب کھڑا ہوتا ہے اور محتاج ہے اور کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، تو تمہیں کوئی ڈر لگتا ہے کہ یہ کام تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ یقین کیجئے یتیموں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہاں زندوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا، جن کے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ پاتا، تو یتیم کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھنا۔ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا کہ کل کو یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد اس کو نقل کرتے ہیں، تو آپ نے انگلیاں اپنی دونوں ملا کے دکھائیں، اور یہی معاملہ تھا کہ وہ صحابہ جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جب وہ یہ معاملہ اس کی عظمت کو اس طرح دیکھا ہے تو پھر کفالت کے لیے، یتیم بچے کی کفالت کے لیے قرآن اندازیوں پہ بات آ کے ختم ہوئی ہے، کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 یہ وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں ماں باپ اور اولاد کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور اگلی آیت نمبر 12 میں جو ہے وہ بیوی اور شوہر کے جو ہیں اس کے احکامات آتے ہیں۔ آیت میراث کہلاتی ہے 11 اور 12، اور ان دو آیتوں کے اوپر کتابوں کی کتابیں درج ہیں۔ وراثت کے احکامات، نکاح کے، رضاعت کے مشکل ترین احکامات، طلاق کے، ان کو پھر علماء سے ظاہری بات ہے بیٹھ کے سمجھا جائے، جو بھی سچویشن ہے کریٹیکل وہ جا کے بتائی جائے یا لکھ کے دی جائے، وہ بھی آپ کی بتائی ہوئی یا لکھی ہوئی پر کوئی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑا معاملہ ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے آپ ایسے کر لیں، اس کا مطلب ہے کل کو وہ ہٹ جائے گا، وہ جواب دے گا کہ جی میں نے اس وقت اس کو فتویٰ دیا تھا۔ تو باقی پھر احادیث مبارکہ سے یہ چیزیں وضاحت ہوتی ہیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ۔ ہم اسے جرنلائز انداز سے صرف اس کی جو ہے ترجمانی سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اولاد میں سے صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا ترکہ 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کا نصف حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، 1/6۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ،
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بہن بھائیوں تو ماں کا پھر چھٹا حصہ بن جائے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اچھا، قرآن مجید کے جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ تقسیم میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وارث کے حق میں ایک تو وصیت جائز نہیں ہے، دوسرا وصیت کی آخری حد 1/3 ہے، تیسرا یہ ہے کہ پسندیدہ تہائی بھی نہیں، 1/4 ہو تو بہتر ہے. قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ کچھ موٹے موٹے احکامات ہیں وراثت کے بارے میں. اور یہاں پر جو بات کی گئی کہ یہ تقسیم میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے، تو ترکے کی تقسیم میں سب سے پہلے تو قرض ادا کرنا ہوگا. اس کو یہاں پر مؤخر کیا گیا ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے قرض کو اولیت دی گئی ہے. یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ تقسیم میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے. ترکے کی تقسیم میں سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہوگا، اس پر اجماع ہے، یعنی تمام لوگ اس پر متفق ہیں. اور یہ لوگوں کی بات نہیں ہوتی، علماء کے حوالے سے بات ہے، اور یہ بھی قدماء میں سے جو پہلے لوگ ہیں. قرآن کریم میں وصیت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کیونکہ مقروض لوگ کم ہی ہوتے ہیں، نیز قرض خواہ تو قرض کا مطالبہ خود بھی کر لے گا، چنانچہ وصیت کی جانب وہاں پر توجہ پہلے دلائی گئی کہ پہلے وصیت پوری کی جائے. اور وصیت میں بھی یہ انداز نہ رکھا جائے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو، یعنی وارث کو محروم کر کے چلے جانا، حقدار کو محروم کر جانا. آگ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ ہمارے پاس سیلف کریٹڈ چیزیں، آگ کر دینا. صحیح جی. تو یہ تقسیم میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں سمجھ سکتے کہ فائدے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے. فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے. ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے. اب یہ دوسری آیت نمبر 12 ہے، اور اس میں کس کی بات آ رہی ہے؟ بیوی کی اور شوہر کی اس جائیداد میں سے حصے کے اعتبار سے. اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اور اگر اولاد ہو تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کے قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. وصیت پہلے اور قرض بعد میں، لیکن اصلاً کیا ہے؟ قرض پہلے ہے اور وصیت بعد میں ہے. قرض خار تو خود اپنے قرض کا تقاضا کر لے گا، اس لیے یہاں پر پہلے وصیت کو بات کو لا کے رکھا جا رہا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے، اور تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور اگر میت کا لالا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. کلالہ سے مراد یہاں یعنی جس کے والدین، دادا دادی، اور نہ ہی اولاد میں پوتے پوتیاں وغیرہ، نہ ہی والدین نہ ہی اسی طرح اولادیں، یعنی نہ اوپر کوئی سیریز ہے نہ کوئی نیچے ہے. تو یعنی جس کے والدین، دادا دادی نہ ہوں اور نہ ہی اولاد اور پوتے پوتیاں وغیرہ ہوں، البتہ اس کے سکے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. اور کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی یہاں پر بتائی گئی وہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، بھائی سے احیافی بھائی جن کی والدہ ایک ہو، اور مراد ہیں اور الاتی بھائی جن کا والد ایک ہو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خواہ اگر میت کا لالا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا پھر حصہ جائیداد میں سے 1/6 یعنی چھٹا حصہ آ جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور یہ بھی تقسیم وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. أَوْ دَيْنٍ، اور غیر مدار، اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے. نقصان پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ وصیت میں نقصان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا عمدن یا غلطی سے تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے، یا ملکیت اپنی ہو مگر مرتے وقت کسی کو ہبا کر جائے.
یہ اس انداز سے کہ بھی سب کو محروم کر دے گا. اس طرح کی چیزوں میں صلاح مشورے سے پھر درستگی کی جا سکتی ہے. البتہ یہ بھی ایک طرز عمل ہے کہ جو ایک اماؤنٹ دیے 1/4 1/3 یا 1/4 اس میں سے دین کے لیے بندہ کوئی چیز وقف کر کے جاتا ہے, اچھی بات ہے, اپنی عاقبت کو سنوار کے جاتا ہے. وصیت پہلے سے اس کی طے ہو اور ارینج ہو, یہ چیزیں بھی اس کی طرف بھی توجہ کی جائے کہ ایک بندہ جاتے جاتے کہیں وصیت میں گڑبڑ کر جاتا اور اس کی وجہ سے کل کو جا کے جواب دہ ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ غیر مدار وصیت من اللہ واللہ علیم حکیم, اور اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے, یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, یہ اللہ کی حدود ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اچھا, اب احکامات کو بیان کرنے کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ تلک حدود اللہ, کوئی توڑ دے آج, پامال کر دے, دنیا میں کچھ نہیں ہے, دنیا میں کچھ نہیں ہے, یقین کیجیے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں, لیکن ہیں اللہ کی حدود. ایک ایک چیز کے بارے میں کل کو پوچھا جائے گا. یہ احکامات کے ساتھ آپ اکثر انداز دیکھیں گے کہ اس انداز سے آ کے ڈرا دیا گیا یہ اللہ کی حدود ہیں, اس کو پامال مت کرو. فرمایا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار. آج دیکھیں احکامات کی پامالی پہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ جہنم, آج بندے کو سمجھ نہیں آ رہی, سود والی گاڑی لے کے بڑے مزے سے پھرتا ہے, اس وقت یہ ٹھنڈی مزیدار لگ رہی ہے اور پھر کل کو یہی گرم بڑی عذاب بنی پڑی ہوگی. آج اسی طرح وراثت کے احکامات میں جو تبدیلیاں ملی بھگت سے ہو جاتی ہیں, وصیت کی وصیت تبدیل کر دی جاتی ہے, جو 2 نمبر کام موجود ہیں وہ تو تصور سے باہر ہے. لیکن پھر کیا ہے, کل کو یہ جہنم کی آگ, بندہ اپنے ہاتھوں سے یہ جہنم کی آگ آج یہ صرف مال و دولت کے چکر میں اکٹھی کر لیتا ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. دوسرا رکوع اس بات پر مکمل ہوا ہے.